بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، السلام علیکم۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ روحانی صورت بنا کر بیدار ہوتی، آج بھی نہیں جگایا نہ مجھے سحری میں، آنکھوں میں آنسو بھرے، ناراض سی 7 سالہ گڑیا کا یہ روز کا معمول تھا۔ بچے ابھی آپ چھوٹی ہو، انشاءاللہ اگلے سال رکھوائیں گے آپ کو روزہ، ابو جی پیار سے بولے۔ نہیں میں چھوٹی نہیں ہوں، بڑی ہوں، میں روزہ رکھ سکتی ہوں۔ بچی کا اعتراض ہنوز جاری تھا۔ آخر اس کی روز کی ضد پر امی ابو سوچنے پر مجبور ہو ہی گئے کہ کیوں نہ گڑیا کو روزہ رکھوا ہی دیا جائے۔ اہتمام سے روزہ کشائی کا پروگرام بنایا گیا، قیمتی لہنگا خریدا گیا، خاندان بھر میں دعوتیں دی گئی۔ چونکہ ننیال ہی اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ کہ کم سے کم کرتے بھی 100-125 لوگوں کی لسٹ بن گئی۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جب ہم نے روزہ رکھنا تھا۔ جی ہاں، یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ سحری میں جگایا گیا تو گویا ہم تو اسی انتظار میں تھے۔ جھٹ پٹ جاگ گئے، اہتمام سے سحری کروائی گئی۔ سرشاری و شادمانی کی کیفیت تھی۔ ایک انوکھا سا جذبہ تھا کہ ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ پاک کو راضی کر رہے ہیں۔ امی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کے بعد ہم سونے کے لیے لٹایا گیا کہ شام میں مہمان آئیں گے اور تھکاوٹ ہو جائے گی، مگر خوشی سے نیند ہی نہیں آئی، اور ساتھ یہ خیال بھی کہ ہائے اتنے سارے تحفے ملیں گے، پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ ہم سوچ کر مسکرا دیے، مگر اگلے ہی لمحے خیال آیا کہ روزہ اللہ پاک کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ پاک خود دیتے ہیں۔ معصوم دل نے اندر ہی اندر توبہ استغفار کی اور نیند کی پیاری وادی میں کھو گئے۔ جاگے تو امی کے ساتھ نماز ظہر پڑھی۔ امی نے بتایا ہوا تھا کہ بچوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک میں تو دعائیں دل بھر کے مانگنی چاہیے، لہذا ہم نے بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ظہر کے بعد تھوڑی طبیعت نڈھال محسوس ہوئی، مگر قریبی رشتہ داروں کی آمد جو شروع ہوئی تھی، ساری سستی اور طبیعت کی بیزاری رفع چکر ہو گئی۔ خوب لاڈ اٹھائے جا رہے تھے ہمارے کہ ہم نانی کی پہلی اولاد جو ٹھہرے۔ افطاری کی تیاریاں شروع ہوئیں، گلی میں ٹینٹ لگائے گئے اور عصر کے بعد مہمان شروع ہو گئے۔ ہم بھی بند سور کے صوفے پر خوشی براجمان ہو گئے۔ کوئی پھول پہنا رہا تھا، کوئی تحائف دے رہا تھا، اور ہم تک کہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کچھ دیر بعد افطاری کے لوازمات کے ساتھ دسترخوان چن دیا گیا، اللہ کے حضور دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے۔ اسی اثنا میں غروب آفتاب کا وقت ہوا اور مساجد سے اذانوں کی رس بولتی آوازوں کے ساتھ ہم نے اپنے پہلا روزہ افطار کیا۔ اس طرح یہ یادگار دن بن کر ہماری یادداشت میں محفوظ ہو گیا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ لوگوں کو رمضان المبارک بہت زیادہ مبارک ہو، اور اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔